حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے عمل میں اخلاص اختیار کرو، تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ ناظرین، اخلاص یہ ہے کہ آدمی کے قول و فعل اور تمام سعی و جہد کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہو، کہیں بھی دل کے کسی گوشے میں، خیال میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور چیز آڑے نہ آئے۔ دکھاوا، ریاکاری، شہرت، ناموری، بڑا پن جتانا، یہ سب اعمال کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کے یہاں عمل وہی قبول ہوگا جو اخلاص نیت کے ساتھ صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص رکھیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی صحیح اور مستحکم دین ہے، یعنی یہ دین کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اخلاص کا تعلق چونکہ دل کے ارادے سے ہیں، اور دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے اوپر نیچے ہونا، الٹ پلٹ جانا۔ دل اتنی تیزی سے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح ہنڈیا میں ابال آنے کے ساتھ تیزی سے پانی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ ان کو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو گردش دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کی تعداد نہیں دیکھنی، ان کی گنتی نہیں کرنی، بلکہ ان کا وزن کرنا ہے۔ اور وزن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن ہو، اور نیک اعمال وہی وزنی قرار پائیں گے جو اخلاص نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ میں انہوں نے ایک دشمن کو زمین کے اوپر لٹا دیا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے۔ جب تلوار اوپر اٹھائی اس کی گردن کاٹنے کے لیے، تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر اٹھ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور پھر چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس میں میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا، اس لیے اب یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ کامل الایمان لوگ تھے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی خاطر کسی سے بغض رکھا، کسی کو دیا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے روکا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ کامل ایمان انہی لوگوں کو نصیب تھا، یا ان کے طریقے اور راستے پر چلنے والوں کو۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرد خواتین کے لباس پہن کر اور عورت بن کر خواتین کے اندر جا کر بیٹھتا تھا، اور ظاہر ہے یہ اس کی بدنیتی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خواتین کے اجتماع میں کسی خاتون کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا، تو اس موتی کی تلاش کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہر شخص، ہر عورت کو برہنہ نہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے تلاشی لی جائے جب تک وہ موتی نہیں مل جاتا۔ اب اس شخص کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی، دل سے اس رب کو پکارا، میرے اللہ اگر آج میرا راز کھل گیا تو میں تو مارا گیا، تو پردہ رکھنے والا ہے، اگر آج تو نے پردہ رکھ لیا تو آج کے بعد میں یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ تمام خواتین سے تلاشی لے لی گئی، آخری جو خاتون تھی ان سے وہ موتی مل گیا، برآمد ہو گیا،
اور اس شخص کی جان میں جان آئی تو اس نے سچی توبہ کی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کا برہم رکھ لیا۔ یہ ہے اخلاص نیت۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس شخص کے دل میں اسے رکھتا ہوں اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو جانور تم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یعنی کسی نے ایک جانور نہیں 10 جانور ذبح کر دیے، لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا، شہرت، ناموری، دکھلاوا، ریاکاری، اپنی بڑائی کے ڈنکے بجانا، تو وہ سب رائے گاں چلا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور ہمیشہ ہر عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ امام مسلم نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ عمل کی قبولیت کا دارمدار نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے اس نے نیت کی ہو۔ جو اس کا ارادہ ہوگا وہی اس کو ملے گا۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، کوئی بھی عمل کریں، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لے تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔